اب ہم سورہ بقرہ 2 کی 140 نمبر دیکھیں گے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالی؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ اور اب یہ دونوں کا بیہیویئر آپ پیچھے بھی دیکھتے آ رہے ہیں، اور یہاں بھی دیکھیں کہ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے، ہود اور نصارہ سے، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادیں جو ہیں، کانوا ھودا اور نصارا، وہ یہودی تھے یا نصرانی؟ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کے جو اولادیں ہیں وہ یہودی تھے اور نصرانی تھے؟ کل، ان سے کہہ دو، انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی اور نصارہ تھے؟ اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک میں بتانا پڑا ہے، ایک شہادت اتارنی پڑی ہے کہ وہ یہود و نصارہ نہیں تھے۔ تو یہاں پہ کون کہہ رہا ہے کہ وہ یہود و نصارہ تھے؟ عیسائیوں کی کتاب بائبل میں تو لکھا ہوا ہے، انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے سارا، ٹھیک ہے، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بائبل جو ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب ہے، تو وہ اس میں تو لکھتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے بھی یہ سنا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل کی اولاد سے، ان کی لڑی سے کوئی پیغمبر نہیں آیا، سب مشرک ہی مشرک آتے رہے، آخر پہ جا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی جو ہیں وہ پیغمبر آئے ہیں۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں، ان میں سے سارے پیغمبر آئے ہیں، اور ان کو ہم میں سے ہی کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ جو تھے اس لڑی سے جو پیغمبر آئے ہیں وہ یہود اور نصارہ آئے ہیں سارے۔ تو ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، تو جو اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی شہادت کو، گواہی کو چھپاتا ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی گواہی کو چھپاتا ہے، وہی ظالم ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ سورہ آل عمران 3 کی 67 نمبر آیت، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہ تھے۔ اب جو یہود و نصارہ ہے، قرآن پاک میں جن کا بیہیویئر ہم دیکھ رہے ہیں، جو قرآن پاک میں یہود و نصارہ ہیں، ان کا تو مشن ہی یہ ہے کہ ہمیں اپنے مذہب کی طرف لوٹائیں،
اپنے مذہب کی اتباع کروائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا، اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک میں کہنا پڑا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ تو یہ گواہی ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن ہم میں سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ابراہیم اور ان کی طرف سے اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے جو پیغمبر تھے سارے، اسحاق علیہ السلام کی طرف سے، وہ سارے یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ تو اللہ کا کوئی بھی پیغمبر ہے، اللہ نے کوئی بھی پیغمبر بھیجا ہے، وہ سب مسلم تھے، اور جو پیغمبروں کے ساتھ ایمان والے تھے وہ بھی سب مسلم تھے، اور جو لوگ ان کے ساتھ نہیں ہوئے، پیغمبروں کے ساتھ نہیں ہوئے، وہ راستے سے ہٹے، وہ گمراہ ہوئے، ظالم ہوئے۔ تو ما کان ابراہیم یہودین ولا نصرانین، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، ولیکن کانا حنیفاً مسلم، بلکہ وہ تو خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہ تھے، وما کانا من المشرکین، وہ مشرک بھی نہ تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کون کرتا ہے آج کل؟ کوئی بتاتا ہے آپ کو کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ملت مذہب کی پیروی کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم ہمارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کر رہے تھے۔ یہ میرا خیال ہے بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہے۔ اب ہم سورہ بقرہ 2 کی 136 نمبر دیکھیں گے۔ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ کو دی گئی، حضرت عیسیٰ کو اور انبیاء علیہ السلام دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ کے مسلم ہیں، ہم اسی کے مسلم ہیں۔ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، کہو سب مل کر کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور جو ہماری طرف نازل ہوا اس پہ، وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جو ابراہیم کی طرف نازل ہوا، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل کی طرف، وَإِسْحَاقَ، اور اسحاق کی طرف، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب کی طرف، وَالْأَسْبَاطِ، اور ان کی اولادوں کی طرف، وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ، اور جو نبیوں کو دیا گیا، مِن رَّبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق، ہم فرق نہیں کر سکتے، بین احد، ان میں سے کسی ایک میں بھی، منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی ہم فرق نہیں کر سکتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کے مسلم ہیں۔ تو لوگوں نے مختلف شریعتیں بنائی ہوئی ہیں کہ ابراہیم کی شریعت اور ہے، موسیٰ کی شریعت کوئی اور ہے، حضرت عیسیٰ کی شریعت کوئی اور ہے۔ تو جب تک ہم یہ مانیں گے نہیں، یہ آیت پہ ایمان نہیں لائیں گے، ہم اس آیت کو مانیں گے نہیں، تو ہم مسلم نہیں ہیں۔ اتنا آپ ذہن میں بٹھا لیں اس بات کو، کہ جو ہماری طرف نازل ہو رہا ہے اللہ پہ ایمان لا رہے ہیں، اور جو ہماری طرف نازل ہو رہا ہے، اور جو نازل ہو رہا ہے ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف، اور ان کی اولادوں کی طرف، اور عیسیٰ اور موسیٰ دیے گئے اور نازل ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے،
اور نبیوں کی طرف ان کے رب کی طرف سے، تو ہم ان میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ان میں فرق کریں گے، کسی کو ہم نصرانی کہیں گے، کسی کو ہم یہودی کہیں گے، تو ہم فرق کریں گے تو ہم اللہ کے مسلم نہیں ہیں، یہ یاد رکھ لیں بس۔ سورہ مائدہ 5 کی 51 نمبر 51۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ تو ایمان والوں کے لیے میسج ہے اس آیت میں کہ جو ہود ہیں، اگر آپ لوگوں کو ہود اور نصارہ کی پہچان ہو گئی ہے تو اے ایمان والو ان کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ لوگ ایک دوسرے کے ہی دوست ہیں، آپس میں ہی دوستی کرتے ہیں اور آپس کے ہی دوست ہیں۔ یہ تم ان سے دوستی نہ کرو، اگر تم ان سے دوستی کرو گے تو تم بھی انہی میں سے ہو، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، راہ راست پر نہیں لے کے آتا۔ المائدہ 5 کی 82 نمبر آیت۔ لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا ولا تجدن اقرباہم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى ذلکم بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون۔ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور عبادت کے لیے گوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ آپ کو صاف صاف بتا رہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں سب سے شدید جو دشمن ہے آپ کا، وہ ہود ہیں، روادار ہیں، اور جو شرک کرتے ہیں۔ اشرکو آمن الیہود والذین اشرکو، اور جو یہود اور شرک کرنے والے ہیں وہ ایمان والوں کے سخت دشمن ہیں، دشمنی میں، اور قدرے جو بہتر ہیں، جو زیادہ شدید دشمن نہیں ہیں ایمان والوں کے، اللہ تعالیٰ ان کو نصارہ کہہ رہا ہے کہ ان میں کچھ لوگ ہیں جو گوشہ نشین ہیں، جو عبادت گزار ہیں، جو نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو وہ زیادہ سخت دشمن نہیں ہیں ایمان والوں کے۔ اب ان کی پہچان بتائی جا رہی ہے جو سخت دشمن نہیں ہیں۔ سورہ مائدہ 5 کی 83۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں، یعنی نصارہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ہود کے مقابلے میں ایمان والوں کے کم دشمن ہیں، اور وہ ان میں کچھ لوگ ہیں جو گوشہ نشین ہیں، عبادت گزار ہیں، اور وہ
جب اللہ کا میسج سامنے آتا ہے تو اس کو پہچان لیتے ہیں. یہ دیکھیں، اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسو سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں، یعنی گواہوں کے ساتھ لکھ لیں. تو یہ لوگ ہیں نصارہ، جو اگر حق واضح ہو جائے، اگر آیت کی روشنی مل جائے تو وہ اس کو جلدی پہچان لیتے ہیں، اور ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو آپ دیکھتے ہیں. رسول پاک سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو بھی دیکھتے ہیں جب وہ حق کو پہچان لیتے ہیں. تو ہود جو ہیں، روادار جو ہیں، ان سے بچیں، وہ ایمان والوں کے سخت دشمن ہیں ان کے مقابلے میں، نصارہ کے مقابلے میں. مائدہ 5 کی 84 نمبر 84 نمبر. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین. اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم کو پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کر دے گا. تو نصارہ جو ہیں مددگار، وہ جب پہچان لیتے ہیں حق کو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ، حق جب ہمارے پاس آیا ہے تو ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم اس کو نہ پہچانیں اور اس کی پیروی نہ کریں. اور وہ ایمان لے آتے ہیں، جلدی ایمان لے آتے ہیں اور وہ نیک لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ بیہیویئر سارا آپ دیکھ رہے ہیں یہود و نصارہ کا، اور اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کا بیہیویئر بتا رہا ہے اور آپ کو منع بھی کر رہا ہے کہ کون لوگ ہیں جن سے آپ نے دوستی نہیں رکھنی، اور ان سے بھی، نصارہ سے بھی آپ نے دوستی نہیں رکھنی. لیکن یہ ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو حق کو پہچان لیتے ہیں، جو گوشہ نشین ہے، جو قریب تر ہیں کہ وہ حق کو پہچان لیں. تو سورہ صف 61 نمبر کی 14 نمبر آیت. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفۃ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فأصبحوا ظاہرین. اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہے. حواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں. بس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، پس وہ غالب آ گئے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے حواریوں سے میثاق لیا تھا، اس میں اس کا ذکر ہو